معاہدے دیکھے جائیں ان دونوں آرگنائزیشنز کے ساتھ تو یہ نہیں چلتے، مطلب تاریخ یہی بتاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جو ہے یہ ان دونوں اینٹیٹیز کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ دیر پا ثابت ہوگی، آگے چلے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. پہلے ہم نے ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں 14 اگریمنٹس ہوئی تھی. یہ جی 7-8 تو میں نے گنی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت. بالکل بالکل، بس ایک پورا ہاں، تو سارا ریکارڈ ہے اس کا. یہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، یہ پیسے ویسے اپنی جگہ، مگر یہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں. آپ نے دیکھا 20 سال تو طالبان لڑتے رہے آئیڈیولوجی کے لیے اگینسٹ امریکہ. تو یہ آپ کے ساتھ لڑے ہیں یہ. اور اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ القاعدہ، ٹی ٹی پی اور داعش سب اکٹھے ہو گئے اور اتنی سخت زبردست فورس بن گئی ہے، وہ پاورفل فورس بن گئی ہے کہ انہوں نے اب طالبان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ہر روز وہاں طالبان کے اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں فرام آئی ایس اینڈ القاعدہ، اور ٹی ٹی پی کا بالکل لنک ہے ان کے ساتھ. تو یہ جو پریشر پاکستان کی حکومت پہ تھا کی طرف سے تھا طالبان کے اوپر، یہ آج نہیں کب کا ہے کہ جی ہماری یہ ٹی ٹی پی کو آپ یا تو وہاں سے نکالیں یا ان کے خلاف ایکشن لیں یا ان کو روکیں. تو ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا ان کے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ایکشن تو نہیں لیں گے ان کے خلاف، البتہ ہم انکریج کریں گے آپ کو کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. یہی ہم چائنا کو بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ جو یہاں آ کے گھس بیٹھی ہیں اور یہاں سے ٹیررزم اٹیکس کر رہے ہیں آپ کے ملکوں میں، انوالو کریں چیز میں. تو وہی اب انہوں نے پاکستان کو بھی یہی کہا. اور ظاہر ہے کوشش تو کریں گے یہ کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی بائی آف کر لیا جائے یا کوئی سمجھوتا کر لیا جائے، مگر بات یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اور اگر آپ ان کو سمجھوتا کریں گے تو وہ پتہ کیا مانگیں گے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے. تو ایسے ہے کہ وزیرستان تو ہمارے والے کرے نا. لیٹ اسٹارٹ ود نارتھ وزیرستان، سٹیج 1. اگلی سٹیج پہ آپ ساؤتھ وزیرستان بھی ہمارے والے کر دیں اور ہم اپنی چھوٹی سی وہاں طالبان کی ٹی ٹی پی کی ریاست بنا لیتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں، آپ نکلیں یہاں سے، یہ ہمارا علاقہ ہے. تو مطلب اس قسم کی بات سے وہ کم نہیں بات کریں گے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، یہ ٹائم گین کرنے کی ٹیکٹکس ہیں. جیسے ٹی ایل پی کے ساتھ ریاست اور حکومت نے ٹائم گین کیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ 6 سال ٹائم گین کرتے رہے اور اس میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ جی نہیں یہ تو مس گائیڈڈ مسلمان ہیں، میں ان مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. ایسی تیسی تھی، اور 17,000 بندہ مار چڑھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اور پھر جب آپ نے فائنلی جب آپ کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا تو پھر آپ اٹھے اور نے کہا نہیں ہوں تو بہت زیادتی ہوگی. اور پہلے جڑے 40,000 سویلینز مارے گئے نے وہ تو چلو کوئی گل نہیں، مگر ہوں تو جناب اسی نہیں چھڑ دے انہوں نے. تو ہوں سارے نکلو جی واہ، مار مار کے اپنے بھی بندے 3,000 بندے مر گئے، انہوں نے مار مار کے باہر کڈیا، وہ بہ گئے جا کے اتنے. تو بات یہ ہے کہ ریاست جب تک ٹیررزم کو کرش نہیں کرے گی اور ٹیررسٹ کے ساتھ بارگیننگ نہیں ہو سکتی. ہر دنیا کا یہ سب سے سمپل لیسن ہے کہ you do not negotiate with terrorists. You crush them or you fight them. You keep fighting them. So اب یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، میں سن رہا ہوں بڑے اینالسٹ جو کہ جن کی کچھ قریبی رشتہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر امریکہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کوئی تھوڑا جا اوور دا ہورائزن اکراس دا بارڈر، کوئی جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے کیمپس ہیں، ہم بھی وہاں ریڈ شیڈز ماریں، وہاں جا کے اٹیکس کر کے واپس آ جائیں، اٹیک کریں واپس آ جائیں، ان کو ایروڈ کریں، ڈیگریڈ کریں. تو مطلب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ عین ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا ٹی ٹی پی اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے تو یہ عین ممکن ہے، میرے لفظ یاد رکھیے گا، کہ ہماری طرف سے اکراس دا بارڈر ایکٹیویٹی ہوگی ٹو کٹ دم ڈاؤن ٹو سائز، وہ ویدر اٹ از بائی ایئر کرافٹ، میسائلز اور وایا کائنیٹک گراؤنڈ آپریشنز، یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو کرنا پڑے گا. جی تو سیٹھی صاحب، اگر میرے خیال سے ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، آپ بھی مصروف ہیں اس وقت، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر میں جاتے جاتے فرض کیجئے، اگرچہ کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن چونکہ سب ہائپوتھیٹیکل ہے، کہ آپ کو بلایا جائے
آپ کو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان یا جو بھی وہ آپ کو بلائے اور کہے کہ میں کیا کروں اپنی بچنے کے لیے، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ پھر میں آپ سے یہی سوال دوسرے ایک اور حلقے کے لیے پوچھوں گا. میں ان سے یہ کہوں گا رضا، بڑی سمپل سی بات ہے کہ خان صاحب، ایک آئین ہے، ایک عوام ہے، ایک آپ ہیں، 3 شخص ہیں. آپ کو عوام نے ووٹ تو پورا نہیں دیا تھا مگر آپ آ گئے. چلیں پچھلی بات کو چھوڑتے ہیں. اب جو تقاضا ہے آئین کا وہ یہ ہے کہ اب آپ حکومت چلانے سے رہ گئے، آپ انپاپولر ہو گئے ہیں، آپ حکومت رہنے سے رہ گئے ہیں. اب آئین کے مطابق جو روح ہے آئین کی وہ یہ کہتی ہے کہ عوام کے پاس واپس جایا جائے مینڈیٹ لینے کے لیے. اگر عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے تو آپ واپس آ جائیں اور پھر عوام پکتے آپ کو، اور اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں دیتی تو کسی اور کو دیتی ہے تو ان کو چلانے دیں. مگر یہ کہ آپ جفی ڈال کے پاور کو بیٹھے رہیں اور عوام کی حالت خراب ہوتی رہے اور آئین کی دھجیاں اڑاتے رہیں، تو یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں بہت برا حشر ہوگا آپ کے ساتھ. یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا پیپل. ان کے پاس واپس جائیں، اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کریں، کال فریش الیکشنز، ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز، ایک جمہوری روایت جو ہے اس کو کنٹینیو کریں اور یا اس کو اسٹرینتھن کریں. یہ نہ کریں کہ اس کو سابوٹاج کریں جو آپ کر رہے ہیں اس وقت. جی آپ نے تو بڑی جو ہے ڈائریکٹ کھل کھلا کے آپ نے تو بڑا سخت نسخہ دے دیا. اچھا اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کو آخر میں اگر آپ کو یہی سوال آپ کو بلایا جائے فار انالیسز یا ایڈوائس بائی لیٹس سے دی اسٹیبلشمنٹ، وہ سویلین سے بھی انپٹ کبھی کبھی لے لیتے ہیں نا، تو اگر وہ کال کریں آپ کو یا آپ کو انوائٹ کریں تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں ان کو کیا کہوں گا، آپ پرووک کر رہے ہیں مجھے. میں عام طور پہ یہ ایڈوائس اس قسم کی دیتا نہیں ہوں. اب اس کی مگر بات یہ ہے کہ اگر عوام ناراض ہے تو میری ایڈوائس تو یہی ہوگی کہ عوام کی ناراضگی کو چینل کریں اور اس گورنمنٹ کو اتاریں. اب کیسے چینل کریں وہ ایک ٹیکٹیکل ایشوز ہیں، وہ پھر آپ کو پرائیویٹلی میں بتا دوں گا کہ عوام کو کیسے ٹیکٹیکلی. چلے اوکے سیٹھی صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کو میں نے یہی کہا تھا، میں نے کہا یہ سب ہائپوتھیٹیکل ناظرین، یہ سارے فرضی سینیریوز ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں تجزیہ کاری میں، سینیریو بلڈنگ میں، فیوچر اسٹڈیز میں. اس لیے ہم نے یہ سوالات پوچھتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ کس سائڈ کے ساتھ کیسے ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور کیا کیا کہا جا سکتا ہے. آپ اس کو ہرگز سیریسلی مت لیں. یہ میں نہیں بس ٹیک اٹ سیریسلی لیں، بالکل سیریسلی لیں، سیریسلی لیں اور اپنے عقل کو استعمال کریں کہ کیا کیا ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی امکانات بھی ہوں جن کا سیٹھی صاحب نے ذکر نہیں کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ نیا دور چلتا رہے. ہاں جی بالکل میں بھی یہ چاہتا ہوں، اس لیے میرے خیال سے لیٹس ناٹ گو دیر. اس کے ساتھ ہی شکریہ اور ناظرین خدا حافظ. خدا حافظ جی.